نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی احد ہے، وہی صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے زمین اور آسمان، چاند، ستارے، سورج، بلکہ اللہ نے زمین پر بسنے والے، سمندر میں رہنے والے ہزاروں کے مخلوق جو آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتی، ایسے مخلوق اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے. حاضرین محترم، اللہ کا بے پناہ فضل ہے، احسان ہے. اللہ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو ادا کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشا. ابھی انہی ایام میں قربانی کے دوسرے دنوں پر گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے علامت ایسے ہیں کہ زمانہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. ابھی رمضان المبارک کے ماہ معظم ایک گزرا، انتظار ہی میں تھے کہ عید الاضحیٰ بھی آ گیا. ہم لوگ بارگاہ الہی میں رضائے الہی کے خاطر قربانی بھی کر دیے. ابھی دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں
یہ مہینہ اتنا تیزی سے گزر جائے گا کہ اگلا رمضان بھی آ جائے. لہذا حاضرین ہم سب ان تیز گزرتے ہوئے ایام اور مہینے اور سال کو دیکھ کر ایک عبرت حاصل کریں اور اپنی اوقات کو اطاعت خداوندی فرمان نبوی پر اپنی زندگی کو گزارتے جائیں. انسان کا کوئی وقت طے نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، کب موت کے حوالے ہو جائے. نامعلوم کہ قیامت کب قائم ہو جائے. جی جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محرم کے جمعے میں کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے. بھی محرم آنے میں صرف 20 دن یا 25 دن باقی ہیں. لہٰذا ہم اپنی اوقات کو رضائے الہی، احکام الہی، فرمان نبوی پر اپنی زندگی کو گزاریں. تو لہٰذا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ علیہم السلام کا جو ہم نے جمعہ واقعہ سنا قربانی پر، اس واقعے میں چند نقطے کی بات ہے، چند عبرت کی بات ہے. سب سے پہلی بات تو ان تینوں نے اللہ کے احکام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوئے. نمبر 1 اس پر عبرت حاصل ہے. دوسرا اس میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت بھی اس واقعے کے اندر سمجھ میں آئے. 2 چیزیں انشاءاللہ بیان کے آخر میں اس موضوع پر، والدین کی اطاعت پر ایک موضوع انشاءاللہ بتاتا چلوں گا، کیونکہ اب قریب میں محرم الحرام بھی ہے. لہٰذا یہ مناسب رہا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے اللہ کے نبی کے جو خاص صحابی ہیں ان پر چند تذکرہ، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور عہدہ، عظمت اور اعلیٰ ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ نے دنیا ہی میں مغفرت اور جنت اور اللہ کی رضا کی خوشخبری اللہ نے سنا دی. لہذا ان کا تذکرہ کرنا، ان کے سیرت کو یاد کرنا باعث خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحابہ کو گالی دینے سے بچو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو اس کا آدھا ایک اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کا عظمت اور عرفہ اور اعلیٰ ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسولوں اور نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ حضرات صحابہ کا مرتبہ ہے. اور ان حضرات صحابہ میں چند مخصوص صحابی ہیں جن کو اللہ نے میرے لیے خاص کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا پورے صحابہ میں چند خاص صحابہ ہیں جن کو اللہ نے میرے لیے خاص کر دیا. کہا اللہ کے نبی نے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے تذکرے کو یاد کرتے رہو، ان سے محبت کرو، ان پر عقیدہ رکھو. ان پر عقیدہ رکھنا ایمان کامل کی علامت ہے، ان سے محبت نہ رکھنا ایمان میں نقص کی علامت ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سارے فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو لہٰذا تم اس وقت میں میرے اور حضرات خلفائے راشدین کے طریقے کو، سنت کو مضبوطی سے تھامو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ دین کے اندر میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، اور ہر ایجاد شدہ دین میں ہر نئی چیزیں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی تک لے چلی جائے گی، تو لہٰذا تم میرے بعد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے بعد فتنے فساد میں پھنس جاؤ گے، اس وقت میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر مضبوطی سے جمے رہو، جو میں بتلایا ہوں میرا طریقہ ہے، اس طریقے پر اپنے آپ کو زندگی بسر کرو، اللہ کا جو حکم ہے اس حکم پر اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر ہی زندگی میں کامیابی ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیں گے زندگی ناکام ہو جائے گی، کامیاب نہیں رہے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کے معنی میں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جو کوئی ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو انہیں پیچھے چھوڑ دے گا وہ ہدایت کیا گمراہی میں چلا جائے گا۔ لہذا نبی سے محبت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت، لہذا ان کے تذکرے کو بار بار سنو۔ حضرات صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ، ان صحابہ جیسے ایمان لاؤ۔ ان کے اندر پہاڑ جیسے مضبوط ایمان تھا، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا۔ اگر عقیدہ لانا ہے تو ان حضرات صحابہ کو دیکھو، اگر ایمان لانا ہے تو ان حضرات صحابہ کی زندگی کو غور کرو، طریقے کو غور کرو تو تمہیں کامیابی، نجات مل جائے گی۔ ان کے تذکرے کو بار بار یاد کرتے رہو، کس طرح انہوں نے اپنے ہتھیلی میں جان، کس طرح محنت کیے تھے، ایمان کو کتنا مضبوط کیا تھا۔ لہٰذا آج کے اس موضوع پر میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سیرت اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے اندر یہ بنو ہاشم کا خاندان بڑا ہی معزز اور مکرم سمجھا جاتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس خاندان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، جن کے 4 بیٹوں میں سے یہ ایک بیٹے حضرت علی، سب نے ایمان قبول کیا سوائے ایک بیٹوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جس طرح کے ابو طالب مجھ سے جان توڑ محبت کرتے تھے، ایسی محبت اور ایسی اطاعت حضرت فاطمہ بنت اسد بھی کیا کرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنا کرتا پیش کیا تھا،
اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جب خبر کھولی ہے تو اس وقت انہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی نے ان کے قبر میں جا کر لیٹ کر پھر واپس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کے کفن پر اپنا کرتا اس لیے پیش کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا لباس پہنائے، اور میں قبر میں اس لیے لیٹ کر آیا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کی وحشت کو، ڈراؤنی کو ختم کر دے اور ان کے قبر میں اللہ تعالیٰ نور کی برسات کر دے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ بنی ہاشم کے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی عورت ان کے خاندان میں ایمان قبول کی ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت نا فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی جب طواف کر رہی تھی، تیسری چکر پر تھی اور اللہ کے نبی بھی وہاں پر طواف میں موجود تھے، اچانک سے فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ یعنی جو ڈلیوری کے موقع پر درد شروع ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ ان کا چہرہ بدل گیا اور اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ آپ کو درد محسوس ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ طواف کرتے رہو، جب درد زیادہ ہو جائے تو کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر چلی جانا۔ جب چوتھی طواف شروع کر رہی تھی، ختم کے قریب میں درد اور زیادہ ہونے لگا تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے کر گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب کعبۃ اللہ سے واپس آئی تو دیکھا کہ گود میں چھوٹا سا بچہ، خوبصورت حسین و جمیل بچہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، اطلاع ابو طالب کو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو فوراً تشریف لائے، اس بچے کو گود میں لیا اور ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلا نام رکھا زید۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی لیے، اور اللہ کے نبی لیتے ہیں ادھر فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت علی کو اسد نام رکھا، ابو طالب نے زید نام رکھا اور فاطمہ نے اپنی امی نے ان کو اسد نام رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں علی نام رکھو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جب حضرت علی کی ولادت ہو رہی تھی خانہ کعبہ کے اندر تو مجھے غیب سے بہت دیر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ تم اس بچے کو علی نام رکھو، میں نے اس بات کو آپ سے چھپایا تھا۔ تو لہٰذا یہ نام نہ وہاں سے غیب سے آواز آ رہی تھی کہ علی ہی نام رکھنا ان کو۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گود میں لیا تو اللہ کے نبی گود میں لینے کے بعد تحنیک کیے۔ تحنیک کا طریقہ سنت یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کسی نیک بخت انسان نے کسی اللہ والے کسی بزرگ کے پاس جا کر یا کھجور یا چوہارے اپنی زبان سے چبا کر اسے نکال کر اس بچے کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ معصوم بچے کے منہ میں ماں کا دودھ کا خطرہ جانے سے پہلے وہ تحنیک کیا جاتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے کہ آج کل ہم شہد چٹاتے ہیں، تو وہ طریقہ اللہ کے نبی کا تھا، وہ کھجور اور چوہارے اپنی زبان سے چباتے تھے۔ یہ نیک طریقہ ہے۔ اس بات کو اگر یاد نہیں ہے تو اسے بھی یاد رکھ لینا، اسے بھی اپنے آپ نوٹ کر لینا، کسی کے ہاں اولاد ہو تو یہ تحنیک کا طریقہ اللہ کے نبی کا یاد رکھنا سنت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ولادت ہوئی
تو ماں کا دودھ کا قطرہ پیٹ میں جانے سے پہلے سب سے پہلا لقمہ اگر گیا ان کے پیٹ میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک، تھوک مبارک ان کی زبان پر گیا۔ حضرت علی نامی طور پر، فخر کے طور پر، تحفیظ بن نعمہ کے طور پر کہتے ہیں میرے زبان پر آقا کا تھوک ملا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بڑی عالیشان، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیا اور غسل دینے چلے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میں حضرت علی کو سب سے پہلا غسل دے رہا ہوں، کل مجھے سب سے آخری غسل حضرت علی دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آج سب سے پہلا غسل حضرت علی کو دیتا ہوں، جب میرا آخری غسل کا موقع آئے گا تو حضرت علی مجھے غسل دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پا گئے تو سب سے غسل کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت میں بشارت دے دی تھی۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیا گیا۔ اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، تو اس وقت میں مکہ میں قحط سالی، تنگیاں آ گئی تھی۔ تو ابو طالب کے ہاں 4 لڑکے تھے ان کے چاچا کے یہاں۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ قحط سالی ہے، تنگی بہت زیادہ ہے، کیا کریں؟ ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا ہم جاتے ہیں، حضرت علی حضرت ابو طالب سے کہیں گے کہ قحط سالی بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس مال بہت کم ہے، آپ تنگی میں ہیں، لہٰذا آپ اپنی اولاد میں سے 2-3 اولاد ہمیں دے دیجئے، ہم ان کی تربیت کریں گے۔ تو یہ دونوں حضرت عباس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس تشریف لے کر گئے، کہا کہ تنگی بہت زیادہ ہے، آپ اپنی اولاد میں سے اولاد ہمیں دے دیجیے، ہم تربیت کریں گے۔ تو ابو طالب نے کہا، ان کے جو بیٹا کا نام تھا عقیل، انہوں نے کہا اسے چھوڑ کر ماں بقیہ اولاد کو آپ لے جانا چاہے لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا، اور اس کے بعد حضرت عباس نے حضرت جعفر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں ان کو تربیت میں دی، یہاں تک کہ حضرت علی 6 سال کی عمر میں کسی کی تربیت میں پلے اور پرورش پائے تو اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے، انہی کی صحبت میں رہے۔ لہٰذا بچپن میں تربیت جیسی ہوتی ہے بچے کا بڑھاؤ اسی انداز سے ہوتا ہے، تربیت بھی اچھا ہو صحبت بھی اچھا ہو۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنی صحبت میں لیا اور اپنی تربیت میں لیا، یہاں صحبت صحابہ کی، تربیت اللہ کے نبی کی۔ لہٰذا جب بچہ پیدائش ہوتی ہے تربیت بھی ایسی ہو صحبت بھی اچھا ہو تو بچہ با اخلاق با کردار بن کر نکلتا ہے، جب جا کر والدین کا اطاعت اور فرمانبردار بنتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، تیری اچھی صحبت تجھے نیک بخت بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، تیری بری صحبت نے تیرے بچے کو برا بنا کر رکھ دے گی۔ یا تربیت بھی ٹھیک ہو صحبت بھی اچھا ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی کے حضرت علی کے اس صحبت کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا۔ ہم کہتے ہیں نہیں صحبت نہیں، بچے کے اخلاق خود سدھر جائیں گے، سدھریں گے کیسے؟ ہم اپنی تعلیم کو بچوں کو مخلوق تعلیم دے رہے ہیں، غیر بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سب بھی ہے، سب کے درمیان میں اس کی تعلیم ہے۔ اسکول کے پریئر میں 2 بچوں کو کھڑا کر ہاتھوں کو جوڑ کر نمسکار کی طریق سکھائیں گے تو بچے کے اندر تربیت بننے کے بجائے ایمان بننے کے بجائے بچہ بننے کے بجائے بگڑ کر باہر نکلتا ہے۔ یہ تعلیم ایسی تلاش کرو کہ بچے کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو، ایمانی ولولہ پیدا ہو۔ ہم نے سوچا کہ فلاں اسکول میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، 2 اعلیٰ تعلیم، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، مگر اس کے آڑ میں بچوں کو پریئر میں جب
کھڑایا جاتا ہے تو بچوں کو کسی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بچہ ابھی کمزور ہے، آگے چل کر اس بچے کے ایمان میں کمزوری بڑھتی چلی جائے گی، صحبت غیروں کی، بچے کی تربیت کے بجائے بچہ بگڑنا شروع۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بچپن سے اپنی تربیت میں لیا، بچپن سے صحابہ کی صحبت میں پلے، یہ طریقہ یہی رہا اصل انداز تربیت کا۔ اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنی تربیت میں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے نہ میں اپنے ہاتھوں سے کسی بتوں کو ہاتھ لگایا ہوں اور نہ میں کسی کو پوجا ہوں۔ جب اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ چھپ چھپ کر مکے کی پہاڑیوں پر عبادت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہوئے ابو طالب نے دیکھ لیا اللہ کے نبی کے چچا نے، تو ابو طالب نے اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے جو پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور فرشتے اور نبیوں کا عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، مجھے اللہ نے یہاں اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا ابو طالب یہ سن کر کہنے لگے اب فی الوقت میں یہ عمل نہیں کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا ہوں، مگر آپ کرتے رہے، مرتے دم تک میں آپ کی حفاظت میں رہوں گا۔ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا یہ علی تم اللہ کے نبی کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس واقعے کو اٹھا کر میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ابو طالب نے کہا کہ علی دامن مصطفیٰ کو مت چھوڑنا، میں بھی آپ سے ہی التجا کرتا ہوں، محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کبھی دامن مصطفیٰ مت چھوڑنا، کبھی سنت نبوی کو اپنی زندگی سے پامال مت ہونے دینا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی سے جانے مت دینا، احکام الہی کو بھی چھوڑنے مت دینا۔ یہی ہماری زندگی کے لیے نمونہ ہے، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر طریقے نبوی کو چھوڑ دیں گے، اگر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر غیر طریقے کو اختیار کریں گے، ہم طریقے اسلام کو چھوڑ کر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر مجھے جو سمجھ میں آیا ہے دین میں وہی کروں گا، اگر یہ کریں گے اللہ رب العزت اس بندے کے نگاہ سے، اللہ کی نگاہ سے وہ بندہ گر جائے گا، اور نبی کی دعا، نبی نے جو دعا کی تھی امت کے لیے، خیر کے لیے، اس خیر کی فہرست میں جمع نہیں ہو سکے۔ کبھی بھی دامن مصطفیٰ مت چھوڑنا۔ لہذا حاضرین محترم، بیان کے شروع میں جب میں بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، دونوں کا باپ بیٹے کا جو رشتہ تھا، اس واقعے کے اندر تربیت اولاد ہمیں سکھاتی ہے۔ انشاءاللہ حضرت علی کا واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا رضی اللہ عنہ، میں ابھی شروع کیا ہوں، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں اور بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر بتاتا چلوں گا۔ بس آخر کے 10 منٹ میں خاص کر تمام میرے نگاہوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان جو معصوم بچے بیٹھے ہیں، ان سے میری درخواست آپ اسے قرآن اور حدیث کے روح سے میں بتلانا چاہوں گا۔ آپ کے بھی ماں باپ ہیں، میرے بھی ماں باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کہا ابا جان آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کریں، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں پا جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل نے وہاں انکار نہیں کیا، ابا جان آپ یہ کام نہیں کر سکتے، جیسے کہ آج کے دور میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 80 پر 6، حضرت اسماعیل کی عمر 13۔ آج کے زمانے میں باپ کی عمر زیادہ ہو یا بیٹے کی عمر کم ہو،
باپ کوئی حکم کرے تو بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو معلوم نہیں، آپ پرانے زمانے کے رہنے والے ہیں، آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، اناپ شناپ باتیں زبان سے نکل کر ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو۔ ارے وہ ماں باپ جسے ہمیں دنیا میں آنے کا سبب بنے، اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم اس دنیا میں آتے بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، یہ انسان بھی کتنا ناشکرا ہے۔ اگر ماں اپنے پیٹ میں نطفہ نہیں ٹھہراتی تو اس دنیا میں آنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ اگر باپ اپنا نطفہ ماں کے پیٹ میں نہیں ڈالتا ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں آتے۔ مگر جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، باپ کے ساتھ برے انداز سے پیش آتا ہے۔ ارے وہ ماں جب تو بیمار تھا تو اس کی راحت و آرام کو چھوڑ کر تیری راحت و آرام کی فکر کی، وہ ماں رات کی سردی کو گرمی کو دیکھا نہیں، بس تیری رضا کے لیے تیری خوشی کے خاطر اپنی ساری خوشیوں کو قربان کی تھی۔ ارے وہ ماں کتنا محبت تھا، کتنا پیار تھا اپنے بچے کو، جو ہی بڑا ہوا تو ہی تیرے اندر کمانے کی ہمت آ گئی، تھوڑا سا بڑا ہوا ماں کی عمر کے برابر پہنچا بھی نہیں، جو ہی اللہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی، کبھی حضرت اسماعیل نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس واقعے کو اٹھا کر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اہم پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں کا الگ درجہ ہے، باپ کا الگ درجہ ہے، بیٹیوں کا الگ درجہ ہے، ہر درجے کو اللہ نے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ حق ادا کرو ماں باپ کا۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے بعد دوسرے کی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو ماں باپ کا حکم دیتا ہے۔ میری اطاعت کے بعد کسی اور کی اطاعت نہیں، میری فرما برداری کے بعد کسی اور کی فرما برداری نہیں، اپنے والدین کے فرما بردار بنو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر ماں باپ میں سے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اگر وہ تجھے کچھ حکم کرے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کچھ بھی نہیں، میرا ہاتھ سے نہیں ہوتا، میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے حکم کیوں کرتے ہیں، میرے کے علاوہ دوسرے بھائی اسے کیوں نہیں بتاتے۔ ارے اللہ کے بندے شکر کر کے ماں نے تجھے خدمت کا موقع دے رہا ہے، یہ مت کہہ کہ مجھے کیوں بتاتے ہیں، یہ مت کہہ کہ مجھے یہ حکم کیوں کرتے ہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے چہرے کو گھمانے کی بھی ضرورت نہیں، ماں باپ حکم کر دیے سروں آنکھوں پر قبول ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اب ماں باپ حکم کر دیں تو اپنے بازوؤں کو جھکا دو، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تکبر کے سامنے سینہ چیرنے کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا حضرت میں خراسان سے اپنی امی کو کندھے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ لے آیا اور میں حج بیت اللہ بھی اپنے کندھے پر بٹھا کر کرایا۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک پل کے برابر بھی تو نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا، تو نے چکر کاٹا ضرور ہے کندھے پر بٹھا کر، مگر تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں بٹھا کر 9 مہینے جو چکر کاٹی ہے اس کا ایک حق بھی تو نے ادا نہیں کیا، اس کا ایک حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ماں باپ کا حسن سلوک یہ ہے، میرے بھائیوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، غور کرنا، ابھی عمر آپ کی بڑھتی ہے، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، اس لیے کہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں کے فرمان پر ایسا حکم دیتے ہیں
فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے بھی اونچی آواز تو دور کی بات، ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑے کو زور سے مت جھڑکو، اس لیے کہ پانی ہو یا دھول کا قطرہ اس کی آنکھوں پر گرے، یہ بے ادبی میں شمار ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ماں باپ بیمار ہیں، بستر پر ہو گئے ہیں، ماں باپ کے پیشاب پیخانے کو دھونے پر پیچھے مت ہٹنا، وہی ماں باپ نے تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ جب تو بچپن میں تھا تیرے پیشاب کو تو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر صاف کرتی تھی، آج تو اپنے ماں باپ کے بستر میں پڑھنے پر، خون کا پیشاب کے قطرے کو اپنے اوپر پڑھنے پر تو اتنا جھجک محسوس کرتا ہے۔ ارے وہ ماں جب تو پیخانہ کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی، آج ماں باپ بستر کے ہو گئے، اٹھانے پر اتنا پریشان ہے۔ نوجوانوں جاؤ صبح سے لے کر شام تک جہاں گھومنا ہے گھومو، مگر رات میں جلدی آ جانا، اس لیے کہ جب آپ کا بچہ تاخیر سے آتا ہے تو آپ کی کتنی تکلیف تھی، ماں کتنی تڑپتی ہوگی کاش کہ میرا لاڈلا آج کہاں رہا ہوگا۔ رات کو کتنے بھی تاخیر سے گھر کو آ جائے تو ماں بغیر کھلائے پلائے اس کو سلاتی نہیں ہے، یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی ممتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نے اپنے بچے کے استاذ کے پاس جا کر کہا حضرت اس بچے کو کچھ سکھا دیجئے، جب بھی گھر آتا ہے تو فوراً جا کر اپنی ماں کی پیر دباتا ہے۔ باپ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے، باپ کا پیر نہیں دباتا۔ میں اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تو سب سے پہلے ماں کی پیر کیوں دباتا ہے؟ حضرت بیٹا کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت نے اس بچے کو سمجھایا ہاں واقعیتاً ماں کے پیروں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ اس جنت میں جانے کا دروازہ ہے، جنت میں جانے سے پہلے دروازے سے داخل ہونا پڑتا ہے۔ جنت کی طلب ٹھیک ہے مگر جنت کی طلب کے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے کی بھی طلب رکھو، اس کی بھی ادب و احترام ہے، اس کا بھی ادب و احترام ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام، حسن سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حقیقی بات ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، حدیث پاک کی بات بتاتا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اگر نہیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، نوجوانوں سننا، کیا پیاری حدیث ہے، کیا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی سے کہا میرے جانے کے بعد ایک نوجوان آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، جب وہ آئے تو آپ ان سے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ وہ حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں مگر اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، مگر حضرت اویس قرنی کو اللہ سے ملنے کی بڑی چاہت تھی مگر مل نہیں پائے، کیوں؟ اپنے بوڑھی ماں باپ کی خدمت کی خاطر۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت اویس قرنی کو آپ سے اتنی محبت تھی اور آپ سے ملنے بھی نہیں آتے تھے؟ کہا نہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں مگر بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے مل نہیں سکتے ہیں۔ مجھے یمن سے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے یمن سے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، جب وہ آئے تو آپ ان سے دعا کی درخواست کرا لینا۔ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں حضرت عمر حضرت علی کھڑے ہیں، بڑا مجمع ہے، حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین تھے۔ حضرت عمر نے کہا تمام لوگ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ اس قافلے میں یمن والے کون ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، تو صرف یمن والے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اچھا اس قافلے میں قرن والے، قرنی جسے کہا جاتا ہے، قرن والے کھڑے ہو جاؤ، تو ان میں صرف ایک آدمی کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں اویس قرنی کا، نہیں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اچھا اویس قرنی کہاں ہے؟ یہ حدیث پاک ہے، کسی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، نوجوانوں سن لینا۔ کہتے ہیں کہاں ہے اویس؟ کہنے لگے امیر المؤمنین وہ تو عرفات کے میدان میں
اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں، تو اس بات کو سننا تھا کہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دوڑ کر گئے عرفات کے میدان میں۔ جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے، اور یہاں اونٹ چر رہا تھا۔ حضرت عمر ان کے نماز کے ختم ہونے کا انتظار میں بیٹھے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت اویس قرنی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اویس قرنی نے کہا کہ میں مزدور ہوں۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، اس وقت تک بھی حضرت اویس قرنی کو معلوم نہیں کہ سامنے کھڑنے والے حضرت عمر اور حضرت علی ہے، معلوم نہیں تھا، مذاق مذاق میں بات چل رہی تھی۔ حضرت اویس قرنی نے پوچھا تم کون ہو جو میرے پاس آ کر یہ سوال کر رہے ہو؟ تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ حضرت علی فوراً کہنے لگے یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ہے اور میں حضرت علی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت اویس قرنی کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئی، رونے لگ گئے، کہا حضور میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ حضرت عمر پوچھے کیا آپ کا نام اویس قرنی ہے؟ ہاں میں اویس قرنی ہوں۔ حضرت عمر، حضرت علی، اور کرنا نوجوانوں، حضرت عمر حضرت علی دونوں گئے، اویس قرنی کے ہاتھ پکڑے اور کہا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، رو رہے ہیں۔ اویس قرنی نے کہا آپ تو حضور کے صحابہ ہیں، آپ حضور کے قریبی ہیں، میں آپ سے دعا کی درخواست کرنا تھا، آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ عمر نے کہا بات ایسی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے ہمیں کہا تھا کہ اویس آئے تو اویس سے آپ دعا کی درخواست کرا لینا۔ یہ ڈر کر حضرت اویس قرنی وہیں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی، اے اللہ یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں، ان کو قبول کر لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب قیامت کے دن سب لوگ جنت میں جائیں گے، پیچھے حضرت اویس قرنی بھی آئیں گے، اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے، یا رسول اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ مجھے جنت میں جانے سے آپ روک رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کہیں گے اویس پیچھے مڑ کر دیکھنا، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے جہنمی لوگ بہت سارے، جہنمی بہت بڑی تعداد میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے اے اویس تیرا ایک عمل مجھے اتنا پسند ہے، تیرا ایک عمل مجھے اتنا پسند ہے، تو انگلی اٹھا کر ایسا اشارہ کر دے، تیری انگلی جہاں جہاں جائے گی میں ان سب کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ محبت کا صلہ ہے، جنت میں داخلہ نصیب بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اویس قرنی ان کے پاس دعا کی درخواست کرنے کے لیے حضرت عمر حضرت علی تشریف لائے۔ آج اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کرے گا، ہماری بھی حاجتیں اللہ قبول کرے گا، ضرور ہمارے راستے ہدایت کے کھل جائیں گے۔ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، ان کے ہر حکم کو مانے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا۔ یاد رکھو نوجوانوں، دنیا کی ہر طرح کی لت کی چیزیں نکال کر اپنی زندگی سے پھینک دو۔ اس نشے کے اندر، اس غلاظت کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے سوائے اللہ کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی کی۔ ماں باپ کو کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے، خدا ناراض ہو تو اس کی ناراضگی کے سامنے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ خدا کے سامنے کبھی اس طرح مت کرنا، ماں باپ کا اس میں سلوک کرو۔ وہ لقب ملا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا، وجہ یہ کہ دونوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان کا جو محبت کا رشتہ تھا، یہ رشتہ ہی ہمیں سمجھاتا ہے، یہی ہمارے لیے سبق ہے۔ اور بھی ماں باپ کی اطاعت پر باتیں حدیثیں بہت ہیں، سنتے تو بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے۔ واقعات سننا، حدیث سننا بہت ہوتا ہے، اصل تو یہ عمل ہونا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ عمل نہیں، ماں باپ کے ساتھ صرف سال میں ایک مرتبہ
ماں کے نام پر مدر ڈے منا دینے سے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ میں ماں سے محبت کرتا ہوں۔ باپ کے سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے منا دینے سے باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر نے کہا، ماں نے تیرے پیٹ میں 9 مہینہ لگ کر جو چکر کاٹی اس کا ایک حق بھی تو نے ادا نہیں کیا۔ صرف سال میں ایک مرتبہ ماں کے نام کی پوسٹ بنا کر اسٹیٹس میں رکھ دینے سے، خوشیاں منا دینے سے، کیک کاٹ دینے سے، محبت کا اظہار کر دینے سے سال میں ایک مرتبہ ماں کی محبت کا حق ہرگز ادا نہیں ہو سکتا ہے مرتے دم تک۔ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ قرآن کہتا ہے ماں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان کے لیے ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں رحم کے ساتھ پالا اور پرورش کیا ہے۔ حق ادا کرو ماں باپ کے ساتھ، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، صحیح حق ادا کرو ماں باپ کا۔ ان سے جا کر پوچھو کہ جس کے پاس ماں باپ نہیں ہے اس کے دل میں کیا بیتتی ہوگی۔ ابھی عید کا دن گزرا ہے، پچھلے عید میں جن کے ہاں ماں تھی آج ماں نہیں ہے، گھر کے کام میں ماں سنبھالتی تھی آج ماں نہیں ہے، اس کے دل میں کیا گزرتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ پچھلے سال جن کے ساتھ باپ بھی شامل ہے آج وہ باپ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ماں باپ رہنے والوں کے گھر کو جھانک کر دیکھو کیا نور برستا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ نہیں ہے تو غم کتنا سونا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، ادب و احترام کرو۔ اللہ نے چاہے کتنا ہی بڑھاپے کی عمر کو لے کر چلے جائے، ماں کا درجہ ہے۔ آپ بڑے ہو جائیں ماں نیچے ہرگز نہیں آ سکتے ہیں اور باپ نیچے ہرگز نہیں آ سکتا ہے، اس کا مقام بلند ہے، وہ بلند ہی رہے گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، انہی کے نتیجے میں، انہی کی محبت اور شفقت میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہتے تو اس دنیا میں ہمارا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔